الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 172 میں آپ سے گفتگو ہوگی. ناظرین، ہم پچھلے ویلاگ میں گفتگو کر رہے تھے غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں کہ جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی تصدیق ہوگی کہ بنی المصطلق کا جو سردار تھا حارث بن ابی درار، کہ اس چیز نے جو اپنی جنگی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں اور عرب قبائل کو جمع کر رکھا ہے، وہ بالکل بات ٹھیک ہے، تصدیق ہوگی. تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا، اور تیاری کا حکم دینے کے بعد فوراً ہی روانگی کی ان کی سرکوبی کے لیے. اور یہ روانگی 2 شعبان 5 یا 6 ہجری کو ہوئی. ناظرین کرام، اور اس غزوے میں سرور کونین کے ساتھ منافقین کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی جان بوجھ کر. اور یہ وہ منافقین تھے جو اس غزوے سے پہلے کبھی بھی کسی غزوے میں پہلے شریک نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی سریہ میں یہ شریک ہوئے تھے. تو یہ بھی شریک ہوئے تھے. آگے جا کے اس پہ گفتگو ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بے پردہ کرنا تھا، ان کی سازشوں کو چاک کرنا تھا، ان کو ذلیل اور رسوا کرنا تھا. تو یہ بھی ساتھ شامل ہو گئے اس غزوے میں. ناظرین کرام، سرور کونین نے مدینے کا انتظام جو ہے جانے سے پہلے یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا کہ آپ نے مدینے کی حفاظت کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے اور دیکھ بھال کرنی ہے. دوسری جانب کیا ہوا کہ بنو مصطلق کا جو سردار تھا اس نے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک جاسوس روانہ کیا کہ جاؤ لشکر مدنی اور سرور کونین اور ان کے ساتھیوں کی جاسوسی کر کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنی پلاننگ کرائے کہ ہم اس کے مطابق وہاں پر مسلمانوں پر حملہ کر دیں. تو تم جا کے یہ معلومات لے کے آؤ. ناظرین کرام، جو ہی جاسوس یہ آتا ہے تو یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. مسلمان اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور گرفتار کرنے کے بعد جب اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو یہ جاسوس جب ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تیغ کر دیا جاتا ہے. ادھر جب حارث بن ابی درار کو اسلامی لشکر کی روانگی اور جاسوس کے قتل کا علم ہوا تو وہ سخت خوفزدہ ہو گیا، گھبرا گیا. اور جو ان کے ساتھ عرب قبائل جو تیار تھے حملہ کرنے کے لیے مدینے پر مسلمانوں پر، لشکر مدنی کا سن کے وہ بھی تتر بتر ہو گئے، وہ بھی سب بکھر گئے اور بھاگ گئے، اور انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گئے. ناظرین اکرام، جب سرور کونین چشمہ مریسی، جس طرح میں نے بتایا تھا یہ چشمے کا نام تھا، پہنچے، اس کے قریب پہنچے تو بنو مصطلق جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جنگ پر آمادہ ہو گئے. یہی جو سردار تھا اور اس کے جو اقارب تھے اور اس کا کنبہ قبیلہ تھا، یہ لوگ، باقی تو بھاگ گئے. تو جب دیکھا تو سرور کونین نے بھی، صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر دی.
صف بندی شروع ہوگی، اور اس اسلامی لشکر کا جو جھنڈا تھا، یہ جھنڈا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور یہ اس کی کمانڈ کر رہے تھے اس لشکر کی، اور جھنڈا جو تھا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ناظرین، کچھ دیر تک تیروں کی جنگ آپس میں ہوتی رہی، تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا، یہاں سے تیر اندازی ہوتی رہی، وہاں سے بھی تیر اندازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد سرور کونین نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے بعد اب یک بارگی جو ہے ان پر حملہ کیا جائے، اور پھر صحابہ کرام نے جب یک بارگی آنن فانن ان پر حملہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس حملے کو کامیاب و کامران کر دیا، اور یہ فتح سے ہمکنار ہو گئے، اور مشرکین کو اللہ رب العالمین نے شکست دوچار کیا۔ کچھ قتل ہوئے اور باقی عورتوں کو اور بچوں کو قید کر لیا گیا، اور پھر غنیمت میں بہت سے مال، مویشی، بکریاں، یہ بھی ہاتھ کو لگی، مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ مسلمانوں والی طرف سے صرف ایک آدمی جو ہے وہ مارا گیا، وہ بھی مشرکین کے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ وہ بھی غلط فہمی کی بنا پر ایک انصاری جو تھا، انہوں نے اس کو دشمن کا آدمی سمجھا کہ یہ دشمن کا ان کی طرف دوسری طرف کا آدمی ہے، تو اس غلط فہمی میں انہوں نے ان کو مار ڈالا۔ ناظرین اکرام، ان قیدیوں کے اندر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو قبیلہ بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی تھی۔ اب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، تو ثابت نے انہیں اپنا مکاتب بنا لیا۔ اب مکاتب کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مکاتب کا مطلب ناظرین اکرام یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام یا کوئی لونڈی وہ اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم جو ہے وہ ادا کر کے وہ آزاد ہو جائے گا یا آزاد ہو جائے گی۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی ایک مقررہ رقم طے کر لی کہ میں جب یہ رقم ادا ہوگی تو میں اس کے بعد آزاد ہوں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب سے مقرر کردہ جو رقم تھی ادا کر کے سرور کونین نے ان سے شادی کر لی، اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو مومنوں کی ماں کہلانے کا شرف حاصل ہو گیا، یعنی امہات المومنین میں سے ہوگی۔ اب اس شادی کے بعد جب سرور کونین سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، تو اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے قبیلہ بنو مستلق کے 100 گرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو آزاد کر دیا اس شادی کی وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے اصحاب رسول سارے جو ہے کہنے لگے کہ ان کو چونکہ ہم اس لیے آزاد کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ گھرانے جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسرال ہیں، تو اس کی بنا پر، اس شرف پر، ان کو شرف دینے کے لیے، ان کو عزت اور تکریم دینے کے لیے، عزت اور اعزاز دینے کے لیے ان کو آزاد کر دیا کہ یہ سرور کونین کے سسرال والے گھرانے ہیں، سسرال کے گھرانے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں ہم
منافقین کے بارے میں بات کریں گے، منافقین کے رویوں کے بارے میں بات کریں گے، ان کی سازشوں کے بارے میں بات کریں گے، ان کی چالوں اور جھوٹ فریبوں پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔